السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں مگر افسوس کہ وہ چھوٹی نکلی اور نہ موٹی، بلکہ اچھا خاصا ہی خوبصورت ہے اور کم عمر بھی۔ محترمہ نے اسی سال BA کیا، فارح نیم ہے، بس تھوڑی امیچیور لگتی ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے سرسری بتایا۔ اوہ، ایک نظر میں تم نے اس کی امیچیورٹی بھی دیکھ لی۔ ویری گڈ، داد دیتی ہوں تمہاری بانک نظر کو۔ ویسے تم ہو نہ بنا دینا اسے میچور۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکی سے جلسی ہو رہی تھی، یا شاید محب کی زبان سے اپنے علاوہ کسی اور کا تذکرہ مجھے پسند نہ آ رہا تھا۔ کیوں میں کیوں تم ہوں گی نہ دوسری والی، تم بنا دینا اسے میچور۔ محب نے ایک لمحے میں مجھے موضوع بنا لیا اور میں پھر بلش ہو گئی، مگر ظاہر نہ کیا، بلکہ دونس جماتے ہوئے بولی، اچھا اگر ایسی بات ہے تو پہلے دوسری والی کو بیاہ کر لاؤ تاکہ وہ پہلے والی کو میچورٹی دے سکے۔ وہ جواب میں کچھ نہ بولا، صرف ہنستا رہا۔ پھر میں بھی چپ ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی وہ کبھی مجھے اس نظر سے نہیں دیکھتا، صرف ایک اچھی دوست سمجھتا تھا۔ اور وہ ہفتے قبل ہی اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ جب وہ کالج میں تھا تب ہی اس کی امی نے اپنے حیدرآباد میں رہنے والے چچا زاد بہن کی بیٹی سے ان کا منسوب کر دیا تھا۔ اس کے ابو بھی اس رشتے پر راضی تھے اور سوچا تھا کہ مناسب وقت آنے پر دونوں بچوں کو بتا دیں گے۔ جب محب کی بات چلی تو وہ بہت چراغ پا ہوا تھا، جس کا اظہار اس کے پچھلے دنوں فون پر میرے سامنے بھی کیا تھا، اور خود اس کے گھر میں بھی ٹینشن چل رہی تھی، مگر لگتا تھا کہ اس کے اپنے امی ابو سے اب صلح ہو گئی تھی، تب ہی وہ شادی کر رہا تھا۔ وہ شام ایک سہانے شام تھی جو میں نے اس کے ساتھ گزاری تھی، اور مجھے اعتراف ہے کہ ایسی شام میری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئی۔ آئس کریم پارلر سے ہم سیویو گئے اور کافی دیر تک سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ رات کا کھانا ساتھ کھایا اور پھر گھر واپس آ گئے، اور پھر 1 مہینے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ میں شادی میں نہ جا سکی کیونکہ میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اپنے محب کو کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی۔ میں اس دوران آفس سے چھٹیاں لے کر ممی ڈیڈی کے ساتھ شمالی علاقے جات کے سیر کو چلی گئی تھی۔ میں ان دونوں کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری ضد پر ممی ڈیڈی دونوں نے اپنے کام سے 1 ہفتے کی چھٹیاں لے لی تھی۔ ممی ڈاکٹر تھی اور ڈیڈی کا کلیئرنگ فارورڈنگ کا ذاتی بزنس تھا۔ میں نے محب کی شادی مس کی، اور محب نے مجھے بقول اس کے ایک بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ بھی غائب۔ اور پھر بھی میں واپس آ بھی گئی، مگر اس نے فون نہ کیا۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی مجھ سے ناراض تھا، یا پھر اب دوست کی جگہ بیوی نے لے لی تھی، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو صرف اس کی ہی سوچا تھا اور اس کے ہمراہی کے ہی خواب دیکھا تھا۔ اس جیسے مجھے کوئی ڈھونڈ سے بھی نہیں ملتا تھا۔ ادھر ممی تھی جو اب سنجیدگی سے میری شادی کے لیے غور و خوض کر رہی تھی۔ وہ اپنے کولیگ ڈاکٹر راشد کے ڈاکٹر بیٹے علی سے، جو لندن گیا ہوا تھا اسپیشلائزیشن کے لیے، سے میری شادی کرانے میں دلچسپی رکھتی تھی، کیونکہ راشد آنٹی مجھے بہت پسند کرتی تھی اور اشاروں کنایوں میں کافی دفعہ امی سے کہہ چکی تھی، مگر باقاعدہ پروپوزل اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ علی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی جو 1 سال میں آنے ہی والا تھا۔ یار کیا کروں، مجھ سے اس کے بچگانہ پن ہضم نہیں ہوتا۔ آفس سے آؤں تو نک سک سے تیار ہوئے رہتی ہے کہ اسے اپنی بہن کے گھر جانا ہے، کہ میں کہ تو حیدرآباد میں ہے، کم از کم بہن کے گھر ہی چلی جاؤں۔ میں جتنا خوش خوراک ہوں اس کو کھانا پکانے سے اتنی ہی جان جاتی ہے۔ کہتی ہے کچن میں گرمی لگتی ہے، میرے تو پمپلز نکل آئیں گے۔ گھر آتا ہوں تو امی شکایت کرتی ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتی، کسی آئے گئے مہمان سے نہیں ملتی، کمرہ بند کیے رہتی ہے۔ یار مجھے بیوی چاہیے تھی، شوپیس نہیں۔ یاد ہے جب ہم ایک ساتھ کام کرتے تھے تو تم کتنے اچھے کھانے بنا کر لاتی تھی، اور تمہیں ڈریسنگ کتنی لاجواب ہوتی تھی۔ سچ بتاؤں بہت مس کرنے لگا ہوں میں تمہیں۔ امی سے کہہ دیا میں نے کہ آپ لائی ہے، آپ ہی بھگتیں۔ میں تو سمجھی تھی وہ شادی کے بعد مجھے بھول جائے گا،
مگر صرف 2 مہینے بعد ہی وہ کال کر کے مجھ سے اپنی پرسنل لائف ڈسکس کر رہا تھا، اور پھر یہ ہمارا معمول بن گیا۔ وہ آفس سے آتا، کھانا کھاتا اور پھر مجھے کبھی کال کرتا اور کبھی ٹیکسٹ میسیجنگ، اور 2 گھنٹے کبھی 3 گھنٹے اس طرح گزر جاتے۔ ابیہا کہاں ہو بیٹا، کھانا کھا لو، امی کچن سے مجھے آواز دیے جاتی اور میں سب بھول بھال کر اس سے باتوں میں لگی رہتی۔ اور پھر ایک دن انہونی ہو گئی۔ جی ہاں، انہونی ہی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا فون پہ، ابیہا مجھ سے شادی کرو گی؟ اپنی شادی کے 8 مہینے بعد وہ یہ بات مجھ سے کہہ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ مجھے فرح سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فرح میرے لیے نہ تھی اور نہ میں فرح کے لیے تھا، بلکہ میں تو کسی کے لیے بھی نہیں تھا۔ میں صرف تمہارے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں، صرف تمہارے۔ آئی لو یو ابیہا، آئی لو یو۔ وہ مجھ سے اظہار کر رہا تھا، محبت کا اظہار، جس کو میں کب سے سننے کی متمنی تھی، مجھے خود اپنے منہ سے کبھی نہ کہہ پائی تھی۔ ابیہا میں کبھی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور اب سمجھ میں آیا تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں وہ بات جو ہمیشہ مذاق میں تمہیں کہہ دیا کرتا تھا، مگر آج پوری سنجیدگی سے دل و ذہن کی آمادگی کے ساتھ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تم میری دوسری والی بنو گی؟ تم ایک شادی شدہ مرد سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، اور میرا دل چاہا کہ میں لمحے کی چوتھائی میں حامی بھر لوں۔ میں واقعی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اب جا کے یہ لمحہ میری زندگی میں آیا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں جسے چاہتی ہوں وہ بھی صرف مجھے چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے، لیکن اسے یہ بات سمجھ میں اب آئی ہے۔ پر میں چپ تھی اور فی الحال صرف اسے سن رہی تھی۔ اگر تم فرح کے متعلق سوچ رہی ہو تو ڈونٹ وری، وہ امی ابو کی پسند ہے اور اسی کے گھر میں رہے گی۔ میں تمہارے لیے الگ گھر لے کر دوں گا، اور اگر تمہارے لیے پیرنٹس کو فرح پر اعتراض ہو تو میں اسے طلاق بھی دے سکتا ہوں۔ وہ تو لگتا تھا آج ہر چیز فائنل کیے بیٹھا تھا۔ ابیہا تم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ نا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور تمہاری ممی ڈیڈی، کیا وہ میرے ساتھ تمہاری شادی پر راضی ہو جائیں گے؟ محب عنصر کی آواز سوالوں کی صورت میں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ان لفظوں میں میرے لیے محبت تھی، پانی کی چاہ تھی اور اظہار تھا۔ محب، میں تمہیں 1-2 دن میں جواب دوں گی، ڈونٹ وری، گڈ بائے اینڈ گڈ نائٹ۔ میں نے فقط اتنا کہا اور فون رکھ دیا، اور وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ آہ محب، 2 سال لگا دیے تم نے یہ بات کہنے میں۔ میں تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی، میرے اندر سکون کی لہر اٹھ رہی تھی۔ تیرا ہونے لگا ہوں، کھونے لگا ہوں، جب سے ملا ہوں، ڈیٹ فل آواز میں بوجھ رہا تھا۔ ابیہا تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ممی نے بالکل کان کے نزدیک آ کر مجھے اطلاع دی۔ کون ہے؟ میں نے سرسری پوچھا۔ کوئی فرح محب ہے۔ ڈرائنگ روم میں تو مہمان آئیں گے، میں نے اسے گیسٹ روم میں بٹھایا ہے۔ ممی جلد میں تھی، اطلاع دے کر واپس مڑ گئی۔ فرح محب؟ میرے ہونٹوں نے بے آواز حرکت کی۔ میں حیران سی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابیہا کہہ رہی ہے، دوپٹے میں پن تو لگانے دو، سب خراب ہو جائے گا۔ زارا نے مجھے گھر کا بعد میں لگا دینا، ابھی آتی ہوں، میں کہتے ہوئے اپنے فیروزی حیدرآباد سوٹ کا دوپٹہ بمشکل سنبھالے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی۔ سامنے ہی ایک خوبصورت کم عمر سی لڑکی تھی۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ کے باوجود اس کے چہرے پر ایک چیز بہت نمایاں تھی، کسی دکھ کی سی کیفیت شاید۔ وہ میں تو سمجھی تھی ابھی صرف محبت کا اظہار ہوا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی عملی قدم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ وہ اوپر سے نیچے تک میرے سجے سنورے سراپے کو دیکھ کر چونکی۔ آپ کو میرے گھر کا ایڈریس کیسے ملا؟ میں نے اس کے طعنے کو نظر انداز کر دیا۔ جو لڑکی میری زندگی میں میرے شب و روز میں شامل تھی، جو نہ ہوتے ہوئے بھی میرے بیڈ روم میں ہوتی ہے، اس کا پتہ جاننا کون سا مشکل کام ہے؟ ابیہا طارق، وہ میرے بالمقابل تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ سمجھ جائیں گی، جیسا میں سمجھ گئی ہوں۔ شادی کے پہلی رات میرا شوہر مجھ سے پوچھتا ہے، تمہاری کوئی دوست ہے جسے تم سب کچھ کہہ دینے کے عادی ہو؟ اور اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں۔
اور انہیں میرے جواب کی ضرورت بھی کہاں تھی۔ بولے آج میں اپنے دوست کو بہت مس کر رہا ہوں، ابیات طارق کو۔ وہ پہلی رات جب کوئی عورت صرف اپنے بارے میں ہی سننا چاہتی ہے، وہ نئی زندگی کے حوالے سے کچھ عہد و پیام باندھنا چاہتی ہے۔ اس وقت میرا شوہر ایک غیر لڑکی کو مس کر رہا تھا اور اس وقت سے اب تک تمہاری ہی ذکر ہے، تمہاری ہی بات ہے۔ تم میں کیا ہے ابیات طارق؟ نہ ہی مجھ سے زیادہ خوبصورت اور نہ ہی مجھ سے زیادہ کم عمر، مگر پھر بھی میرے شوہر کے دل پر راج کرتی ہو۔